سلام کن مواقع پر کرنا اور نہیں کرنا چاہیے؟ سلام ہر اس موقع پہ کیا جا سکتا ہے جس موقع پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں شریعت نے خود منع کیا ہے۔ مثلا کوئی آدمی بہت زیادہ مصروف ہے، دماغی کام میں مصروف ہے، تو اس کو اونچی آواز سے سلام نہیں کرنا چاہیے، آہستہ آواز سے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں کوئی آ رہا ہے، نہیں سلام کرنا چاہیے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کسی چیز میں مصروف ہے، اللہ کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ جڑا ہوا ہے، آ کے سلام کرنے سے آپ اس کا تعلق خدا سے توڑ کے اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے مسجد میں آ کے سلام کرنا یہ شرعاً جائز نہیں۔ ایسے ہی سوتے میں گھر والے سو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آہستہ آواز سے سلام کرتے تھے، ہم میں سے کوئی جاگ رہا ہوتا تھا سن لیتا تھا، جواب دیتا تھا، اور جو سو رہا ہوتا تھا اس کی نیند ڈسٹرب نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، جب صفوں سے گزرتے تھے تو آہستہ آہستہ سلام کرتے تھے، یہ نہیں تھا کہ اونچی آواز سے سلام کریں تاکہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز میں کوئی خلل نہ پڑے۔ کن مواقع پہ سلام کرنا چاہیے؟ جب بھی کوئی مجمع بیٹھا ہوا ہو سلام کرنا چاہیے۔ دو چار افراد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پاس سے گزرے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سوار ہو تو پیدل کو سلام کرو، اور اگر پیدل جا رہے ہو تو بیٹھے ہوئے کو سلام کرو۔ بڑے کو حکم دیا ہے کہ چھوٹوں کو سلام کرے۔ البتہ جہاں یہ خدشہ ہو کہ چھوٹے جواب ہی نہیں دیں گے وہاں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جواب واجب ہے نا، تو چھوٹا اگر جواب نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا، اس کو گناہ گار نہیں کرنا چاہیے، وہاں پہ نہ کرے۔ باقی بہت سے مواقع ایسے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ دو صحابی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، درمیان میں ایک درخت آ گیا، تو درخت سے جب گزرے دونوں آگے ملے تو پھر ایک دوسرے کو سلام کیا۔ تو تابعین کہتے ہیں ہم نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام کا حکم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کافر کے ساتھ جا رہے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور دوراہا آ گیا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں سلام کیا اور کہا تم یہاں ٹھہرو اور میں آتا ہوں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کافر کے ساتھ چلے گئے، اور جہاں سے اس نے مڑنا تھا چھوڑ کے پھر پلٹے۔ ہم نے کہا حضرت یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا اگرچہ کافر ہے لیکن ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا آگے چل کے اس کو عزت دوں اور اس کا احترام۔ سلام تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس نے پوچھا سب سے بڑا بخیل کون سا ہے؟ ان کا وہ بخیل ہے سب سے بڑا جو تمہیں سلام بھی نہ کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کالبادی بالسلام بری من الکبر، تم دیکھنا چاہو کہ کون آدمی مغرور اور متکبر نہیں ہے تو اس کو دیکھو جو سلام کا آغاز کرتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سلام نہیں کر سکا، جب بھی مجھے دیکھتے تھے میرے سلام کرنے سے پہلے خود سلام کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، دستک دی اور فرمایا السلام علیکم، تو میں اندر تھا، میں نے وعلیکم السلام کہا، پھر کہا اور پھر چل پڑے، تو میں جا کر لپٹ گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول تشریف لائے، میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، تم لوگوں نے جواب ہی نہیں دیا، تو میں واپس، تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو جواب دے رہا تھا برابر، میں چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ ہمارے لیے سلامتی کی دعا مانگیں۔ یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔